ثابتن، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تب حضرت عمر نے کہا کاش عبداللہ تم کہہ دیتے، کاش تم کہہ دیتے کہ لوگ کہتے ہیں ہم اسپرچول ہیں لیکن ہم ریلیجس نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسپرچول ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنے فزیکل باڈی کا نہیں، اپنی روح کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ تو روح رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر اکٹھے ہونے کا موقع دیا، اور استاذہ جو پہلا سوال فیتھ ری لوڈڈ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، آپ جب اس کا سلوگن بنا رہی تھیں تو آپ نے کہا the deeper the roots the higher the rise۔ میں چاہتی ہوں آپ اس کو خود ایکسپلین کریں، اور پھر انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں جو سب اپنے دلوں میں لے کے آئیں، اور میں نے بھی آج کافی سوال اکٹھے کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی مثال دی ہے قرآن مجید میں ایک درخت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا وہ کون سا درخت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دی ہے؟ کسی نے کہا اندرائن کا درخت ہے، کسی نے کوئی صحرائی درخت بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں آیا میں کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہنے لگے جب میں نے دیکھا حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں کتنا برا لگے گا کہ میں جواب دے دوں، تو خاموش ہو گئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا اور کسی کا جواب کریکٹ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ تب حضرت عمر نے کہا کاش عبداللہ تم کہہ دیتے، کاش تم کہہ دیتے، کاش تم رسول اللہ کو جواب دے دیتے۔ تقریباً بخاری میں 20 احادیث ملتی ہیں حضرت عمر کے ریگریٹ پہ کہ میرا بیٹا کاش کے صحیح جواب دے دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کو ہرے بھرے درخت سے مثال دی ہے جو پھلدار ہے، اور درخت کو اگر دیکھیں تو درخت میں ہمارے لیے بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں، اسباق ہیں، لیسنز ہیں، کیونکہ درخت مخالف ماحول میں بھی اپنے آپ کو کیسے برقرار رکھتا ہے۔ خاص طور پر کھجور کے درخت کو دیکھیں، اس کا تنا بہت اونچا جاتا ہے اور بہت اونچائی پہ جا کے اس کے پھل لگتے ہیں۔ اس کی جڑ زمین میں بہت گہری جاتی ہے، جہاں بہت زیادہ پانی نہیں ہوتا وہاں بھی کھجور کا درخت آسانی کے ساتھ زمین کی بہت گہرائی سے پانی لے لیتا۔ درخت مخالف ماحول میں اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، اور درخت کی ایک اور خوبی بھی ہے، پتھر کھا کے جواباً پھل دیتا ہے۔ یعنی جو درخت سے پھل اتارنے کے لیے پتھر ماریں تو درخت کا جواب ویسا نہیں ہوتا۔ کیریکٹر ہے، کیریکٹر کی مثال ہے، بگ ٹری۔ تو مومن بگ ٹری جیسا ہے، اور قرآن حکیم میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شجر طیبہ سے مثال دیتے ہوئے اصلھا ثابتن، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی ہرا بھرا درخت ہے اور بہت اونچا، یعنی اس کا اخلاق، اس کا کردار، اور پھر ان شاخوں پر لگنے والے پھل جو ظاہر ہے کہ اخلاق کے پھل ہیں، جو ایمان کی جڑ کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس درخت کی مثال دی ہے وہ مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ ہمیں زندگی میں ضرورت ہے کہ ہم ایک مستقل کردار اپنائیں۔ آندھیاں، مخالف ہوائیں، مشکلات، مصائب ہمیں متاثر نہ کر سکیں۔ جب روٹ مضبوط ہوتی ہے، جب فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی، گہری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے
عمارت ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، روٹ مضبوط ہو درخت مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ کوئی سٹیٹک چیز نہیں ہے. ہمارے علماء کے درمیان اس پر بہت زیادہ بات چیت ہے کہ ایمان سٹیٹک چیز ہے یا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جیسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور ایک اور باب باندھا ہے، الایمان هو القول والعمل، ایمان قول بھی ہے، بات بھی ہے اور عمل بھی ہے. تو بات ایمان کی ہے، اور ایمان کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ اپیلنگ ہے کہ ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا. اور ایمان کی یہ بھی بڑی خاص بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ ECG رپورٹ کی طرح بنتا ہے. یہ اوپر گیا یہ نیچے آیا، یعنی لمحے 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 یہ رپورٹ تیار ہوتی رہتی ہے، گھٹتا بڑھتا ہے. تو مومن کے پاس بہت چانس موجود ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا، تاکہ اس کا کیریکٹر اور زیادہ مضبوط ہو. تو کیریکٹر بلڈنگ کی اساس ہے فیتھ. اور فیتھ کے بارے میں جب ہماری سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ بلٹ ہوا کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب آگے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہمارا عقیدہ تو ہے. تو عقیدہ اسے نہیں کہتے. زبان سے ایک قول، ایک کلمے کی وجہ سے کانٹیکٹ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا کانٹیکٹ نہیں ہے جو محض ایک بات کی وجہ سے قائم رہ جائے. اس کے لیے عمل کی وارنٹی چاہیے، گارنٹی چاہیے. اعمال اس کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں. تو مجھے یہ ضرور کہنا ہے، فیتھ ایسی چیز ہے جس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ری لوڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ کا سافٹ ویئر اگر پرانا ہو، آپ نے اپ ڈیٹ نہ کیا ہو، تو نیچرلی آپ یعنی اپنے گیجٹ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ پیشن ہوتا ہے، جب کوئی نیا فون آئے فوراً اپنا فون جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، یا اگر کوئی چینج نہیں بھی کرتا تو اپڈیشن کا معاملہ جو ہے وہ تو ہر کسی کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. تو میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچیے کہ لاسٹ ٹائم کب فیتھ کو ری لوڈ کیا تھا، کب اس کی ضرورت فیل کی تھی. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم فیتھ کو ری لوڈ کرنا جانتا ہی نہیں ہے، اپ ڈیٹ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گھٹتا کیسے اور بڑھتا کیسے. سادہ سی بات ہے، نیکی سے گھٹتا نہیں ہے، نیکی سے بڑھتا ہے، اور برائی سے یہ گھٹتا ہے. لیکن ایمان کا تعلق قول سے بھی ہے اور ایمان کا تعلق عمل سے بھی ہے. کبھی کبھی ہماری بات ایسی ہوتی ہے، اس بات کی وجہ سے ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے. کبھی کبھی ہماری اچھی بات کی وجہ سے ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر معروف بھلی بات صدقہ ہے. تو ظاہر ہے ہر بھلی بات کہنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، اور اگر بھلی بات کو روک لیا جائے اور اس کی بجائے کو منکر بات کر دی جائے تو اس سے ایمان گھٹ جاتا ہے. ایمان کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ہے، ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے بھی ہے، اس کی کتابوں سے بھی ہے، رسولوں سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے اور تقدیر سے بھی ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. تو یہ بنیادی بات ایمان سے اپنے تعلق کی ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان کی ہماری زندگی میں کیا مثال ہے. تو ایک درخت کی طرح جب ایمان کا بیج دل میں ڈالا جاتا ہے تو وہ سٹیٹک ویسے ہی پڑا نہیں رہتا، وہ اگتا ہے، اس کو بھی
ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس وقت اس کی جڑ اندر مضبوط جم جاتی تو یہ یقین ہے. اور جس وقت ایک انسان اس ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے. اور یہ شاخیں، یہ دراصل خلق ہے، اخلاقیات، انٹرپرسنل ریلیشن شپ، اور اس کے جو فروٹ ہیں وہ انسان کے اخلاق ہیں. جی استاد صاحب، یہ جو آپ بات ایمان کی کر رہے ہیں، نارملی سوسائٹی میں کوشچن ریز کیا جاتا ہے کہ ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ماڈرن سوسائٹی میں فٹ ان نہیں ہو پاتے. آپ کہتی تو ہیں کہ سافٹ ویئر اپلوڈ کرو، لیکن جب بہت سارے اپلوڈنگ ہوتی ہے تو بہت یا ری لوڈ کرو یا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو تو بہت سارے بگز بھی آ جاتے ہیں. اور نارملی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو ہماری ماڈرن سوسائٹی ہے، ایمان، کیونکہ ایک نارمل کانسیپٹ ہے کہ آئی ایم اے اسپرچول بٹ ناٹ اے ریلیجیس، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں فیتھ کے میدان میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم اسپرچول ہیں لیکن ہم ریلیجس نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اسپرچول ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنے فزیکل باڈی کا نہیں، اپنی روح کا بھی خیال رکھ رہا ہے. تو روح کی اسٹرینتھ تو ایمان سے ہے، اور یہ کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. تو جس اسپرچویلٹی میں یہ کنیکشن ہی نہیں ہے وہ اسپرچویلٹی تو نہیں ہے. تو جو ہمیں ریلیجن بتاتا ہے وہ اس میں جو اس کی جڑ ہے، بنیاد ہے، وہی اسپرچویلٹی ہے. دیٹ از فیتھ. اور اگر کوئی فیتھ کو اسپرچویلٹی نہیں سمجھتا تو یہ فیک اسپرچویلٹی ہے. دیٹ از ناٹ ریئل اسپرچویلٹی. صحیح. یہ بتائیں کہ سیلف لو اور سیلف بلیف کے زمانے میں کہ جب ہر کوئی اس کی بات کرتا نظر آتا ہے تو ہمارا ایمان کہاں جا کے فٹ ان ہوتا ہے؟ جہاں تک سیلف کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سب سے پہلے اسی چیز کو تو دکھایا تھا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا اور فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں نے کہا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. پھر جب فرشتوں سے کہا آپ سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے. دیٹ واز دا ٹائم آف سیلف. فرسٹ ٹائم سیلف انٹروڈیوسڈ ہوئی تھی. اس وقت ابلیس نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے. آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے. انا خیر من، انا کہتے ہیں میں، سیلف، کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. وہ اس کائنات کا پہلا ٹائم تھا جب سیلف کے بارے میں ایک فیک بات ابلیس کے ذہن میں آئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں، سیلف زیادہ بڑی ہے. اس سے پہلے کوئی اس یونیورس میں ایسا کانسیپٹ موجود نہیں تھا. جہاں تک سیلف کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے، 3 اس کی صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے جو یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں سامنے آتی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. بے شک نفس جو ہے یہ برائی پر آمادہ کرتا ہے. سیلف، اس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، یہ برائی پہ آمادہ کر سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو کرے اور ہر وقت کرے. دوسری صورت سورہ القیامہ میں ہمیں ملتی ہے سیلف کا انٹروڈکشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت گر نفس کی. تو وہ سیلف بھی ہے جو ملامت کرتی ہے، یعنی جو برائی کرنے کے لیے پھسل تو جاتی ہے لیکن اس بعد میں ریگریٹ بہت ہوتا ہے. قیامت اور ملامت 2 چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا کہ ملامت بتاتی ہے قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کی وجہ سے ملامت پیدا ہوتی، کیونکہ جو اپنے آپ کو آنسریبل سمجھتا ہے، اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے، اس کے اندر ریگریٹ آتا ہے. تو جو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا وہ تو سرکش ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جو آئی ہے وہ ہائیسٹ رینک ہے سیلف کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جسٹ امیجن، ہائیسٹ رینک ہے سیلف کا، نفس کے بارے، انسانی جان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیک کی بات کی ہے وہ یہ کہ اس سیلف کو الف بلندی کیسے مل سکتی ہے۔ نمبر 1، ارجعی الی ربک، لوٹ چلو اپنے رب کی طرف۔ موت کے وقت تو لوٹنا ہی ہے، لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، لوٹنے والا، اس اپنی سوچوں سے، اپنے خیالات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو تو انسان لوٹ کر اس کے پاس جاتا ہے۔ راضیتم مرضیہ، تو اس سے راضی میں تجھ سے راضی، یعنی جب انسان اللہ کی رضا کو اپنی ٹاپ پریورٹی پہ رکھتا ہے، سپر ویلیو ہے اللہ کی پلیئر کے لیے زندگی گزارنا، ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا، کیونکہ سیلف کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپنی خوشی کے لیے جیو، جو من چاہے وہ کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ جدید دنیا میں اسی چیز کو سپورٹ دی جاتی ہے، کھا لے پی لے جی لے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمورو وی میں ڈائے۔ عمر خیام نے کہا تھا کھا لو پی لو کل تو مر جانا ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر ایش کر لو کیونکہ جان دوبارہ نہیں آنا۔ یہ کانسیپٹ ہے، لوگوں کے تصورات ہیں زندگی کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا دیکھو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، فادخلی فی عبادی، اکیلے سفر نہیں کر سکتے، یہ سیلف اکیلی رہے گی تو تنہائی کا شکار ہو جائے گی، ایک اکیلا 2 11، ایک اکیلا قابو آ جائے گا شیطان کے۔ پھر کیا کریں، وادخلی جنتی، جنت جانے کا راستہ ہے، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ سوچئے سیلف، اجتماعیت، آرگنائزیشنل لائف، مل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلیئر والے کام کرنا اور جنت میں داخلے کے لیے تیار ہو جانا۔ تو جو سیلف لو ہے نا، دراصل اللہ لو کے مقابلے میں ہے۔ سیلف لو کا مطلب ہے خود پرستی۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو، یعنی جس کے لیے اس کی ڈیزائر سب سے بڑی چیز ہے، وہ اپنی ڈیزائر کے لیے جیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان کی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا۔ کتنا ڈفرنس ہے اللہ کے لیے جینے میں اور جان دینے میں، اور ڈیزائر خواہشات کے لیے جینے میں۔ تو جو خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، ایک وہ ہے جو خواہش کے لیے جیتا ہے، وہ خود پرست ہے۔ 2 ڈفرنٹ مذہب ہیں، خود پرستی کا دین ہے اور خدا پرستی کا دین ہے۔ خود پرستی کا دین خود غرضی کا دین ہے، سیلفشنس کا دین ہے، سیلف اس میں بھی ہے سیلفشنس، اور خدا پرستی کا دین ہے سیلف لیس ہونے کا دین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان سیلف لیس ہو کے جیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اتنا پیارا واقعہ اس کے پیچھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا رسول اللہ کے پاس مہمان آئے، ظاہر ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اور آپ نے گھر والوں سے پوچھا، پتہ چلا کہ اللہ کی برکت ہے۔ جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو گھر والے یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہے، جو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ میں
آج کی رات انہیں مہمان بنا لوں گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے مہمان تھے. گھر گئے، ام سلیم سے پوچھا کیا گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے کہا ایسا کرو بچوں کو سلا دو. ام سلیم نے کوشش کی کہ بچے جو ہیں وہ ویٹ کرتے کرتے سو جائیں، تو بچے سو گئے. اب ابو طلحہ نے کہا دیکھو کھانا اتنا نہیں ہے کہ ہم سارے اکٹھے کھا سکیں، اور عربوں کے یہاں چونکہ وہ بہت مہمان نواز تھے، اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ مہمان کو اکیلے کھانے کے لیے چھوڑ دیں، ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. تو انہوں نے ام سلیم سے کہا جب آپ مہمان کے پاس سے گزرو گی تو اپنا دوپٹہ لہرا دینا، اس طرح رات کو چراغ بجھ جائے گا اور مہمان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے. وہ رات امر ہو گئی نا، وہ رات اللہ کی کتاب میں لکھی گئی. ایسا ہوا کہ ام سلیم نے دوپٹہ لہرایا، چراغ بجھ گیا، بچے بھوکے، خود بھی بھوکے سوئے. اور پھر جس وقت صبح ہوئی ابو طلحہ رسول اللہ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے فرمایا ابو طلحہ تم لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسکرا دیے. اس دوپٹے کو لہراتے دیکھ کر کائنات کا بادشاہ مسکرا دیا کہ میں نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے سیلف لیس ہونا. اس کے مقابلے میں ساری دنیا ایڈوائز کرتی ہے سیلفش ہونے کے لیے. کیا ہماری چینز کے آنے کے بعد ہمارے علاقے کے لوگوں کا ٹرینڈ نہیں بدلا؟ اب سوچئے اسی علاقے کے لوگ، غریب لوگ بھی جب کھانا بناتے تھے تو انہیں فرق نہیں پڑتا تھا، کھانے میں تھوڑا سا اضافہ کر کے سارے مل بیٹھ کے کھا لیتے تھے. لیکن جب انٹرنیشنل چینز آئیں اور لوگوں نے گھروں میں ڈلیوریاں کرائیں، لوگوں نے مل بیٹھ کے کھانا شروع کیا، بچوں نے، تو ہر کسی نے اپنا اپنے حصے کا کھانا آرڈر کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا کچھ بھی لوگوں کے لیے یعنی کوئی اچھا عمل نہیں رہ گیا. ہر کوئی اپنے اپنی بائٹ کے لیے سیلفش ہو گیا. دوسروں کے لیے ایثار کرنا آج ایک یعنی اچھی ویلیو کنسیڈر نہیں ہوتا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس انسان کو ابھی جینا نہیں آیا. تو یہ جو سیلف لو ہے نا، انسان کے اندر گریڈ لے کے آتا ہے. سیلف لو کی وجہ سے انسان انسانوں کے حق میں باعث رحمت نہیں ہوتا. اس کے اندر جتنے اچھے اخلاق ہیں نا، سیلف لو کی وجہ سے ایک باؤنڈری میں آ جاتا ہے. یہ سیلف باؤنڈری ہے. اس باؤنڈری میں ایک قانون چلتا ہے. وہ خدا کا قانون نہیں ہے، وہ اپنی ذات کا قانون ہے. جو میں چاہوں، جس کو میں اچھا کہوں، جو میرے مطابق ہے، جو میرے لیے میرے لحاظ سے اچھا ہے. تو ہم تو ایسی ایک ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، سیلف کے ٹریپ میں. آسمانوں پر ابلیس پھنسا تھا، زمین میں سارے انسان پھنس گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی ٹریپ سے تو نکلتے ہیں اور نکالنا چاہتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ لوگ ہمیں ہلکا لیتے ہیں جب ہم سیلف باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے ہیں. ہم میں سے ہر کسی کو کھوجیں گے تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کی پرسنالٹی کو، اس کی آئیڈینٹی کو ویلیو کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس لیے ان حدود سے تجاوز نہ کرو. تو اللہ کی حد میں رہنا ہے ہم نے. اس کو ڈیفائن ہم نے نہیں کرنا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفائن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ذات سے اپنی ذات کو بالکل اگنور کر دیں، اپنے آپ کو، اپنے کردار کو پست کر لیں، اپنے حق کے لیے کھڑے نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے بھی سٹینڈ کریں، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق، بندوں کے قانون کے مطابق نہیں. تو استاد پھر فیتھ اور فریڈم میں کیا فرق ہے؟
فیتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا ہے، اور آپ کہہ سکتے فریڈم کا مطلب کیا ہے؟ اس کنیکشن سے باہر نکلنا ہے، ڈسٹریکٹ ہونا ہے۔ ڈسٹریکٹ ہونے میں اور ڈسکنیکٹ ہونے میں ایک ریلیشن شپ ہے۔ یعنی اسلام آپ کو فریڈم الاؤ نہیں کرتا؟ اصل بات یہ ہے کہ کس چیز سے آزادی؟ مثال کے طور پر آپ کی آنکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے آزادی حاصل کر سکتے ہو، آپ اپنے برین سے آزادی حاصل کرو گے، اپنے ہارٹ سے کرو گے، پھر آپ اپنے رشتوں سے کیسے آزادی حاصل کر سکتے ہو؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں سے کیسے آزادی حاصل کر سکتے ہو؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو جس چیز کی فطرت بنائی ہے، ہر چیز اپنی فطرت کے مطابق جیتی ہے نا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہائیڈروجن کے اندر خاص اوصاف رکھے، آکسیجن کے اندر خاص اوصاف رکھے۔ جب دونوں ملتے ہیں H2O تو پانی کا پہلا مالیکیول بنتا ہے، اس کے خاص اوصاف ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ایک دوسرے سے آزاد ہو جائیں تو آزاد تو وہ ہو سکتے ہیں، لیکن پانی نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ہیومن لائف میں ایک بانڈنگ ہے ہمارے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں۔ وہ کریٹر ہے اور اس نے ہمیں کریٹ کیا، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمارا اور اس کا ایک کنیکشن ہے، ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ اس رشتے سے باہر اس رشتے سے باہر جانا فریڈم نہیں ہے۔ اس رشتے سے باہر جانا ہمارے لیے تباہی ہے، ہماری بربادی ہے، کیونکہ انسان پھر سٹریس میں جاتا ہے، اس ریلیشن شپ کے بغیر ڈپریشن میں جاتا ہے۔ تو یہ ڈپریشن بنیادی طور پر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو جانا۔ تو ڈسکنیکٹ کوئی کسی لمحے ہو سکتا ہے، لیکن ڈسکنیکٹ ہونے والا ریکنیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو فیتھ ہمیں یہ بتاتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جاؤ۔ کیا بھول گئے تو دوبارہ یاد کر لو، دوبارہ کنیکٹ ہو جاؤ، کیونکہ اس کنیکشن کے بغیر آپ کی مثال ایسے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں موبائل کی فریڈم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی چارجر نہ ہو، تو پھر وہ چارج کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، پھر وہ چلے گا کیسے؟ تو اسی طرح سے ہمارا بھی ہمارے کریٹر کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے تو ہمارا جو یقین ہے اور ہمارے اندر کا جو ایک بلیف ہے، بلیف سسٹم ہمارا کیسے چارج ہوگا؟ جب ایک انسان کے اندر سے یقین ختم ہو جاتا ہے تو وہ تو کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو تو ہوائیں جہاں چاہے اڑائے پھرتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ جو ڈپریشن بہت زیادہ عام ہو گیا، بنیادی طور پر اس کنیکشن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ کہیں اس کے سمجھنے میں، فیتھ میں بیسیکلی ایسا کچھ جھول آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس ایکسپیرینس کے ذریعے سے انسان کے یقین کو پختہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان لفظوں سے سیکھتا ہے، لیکن زیادہ اچھا تجربات سے سیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف حالات و واقعات سے گزار کے پھر یقین کے میدان میں لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ کی ایک کتاب بھی ہے نا جو ایمان کا راستہ، اس میں ایک ٹاپک ہے جس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ایمان کا مزہ چکھ لیں۔ تو یہ بات بڑی درست ہے کہ کبھی کبھی جب تک آپ ایمان کو بھی فلیور نہیں کرتے ہو نا، تو تب تک نہیں آپ اس کی چاشنی کو اس طرح سے محسوس نہیں کرتے۔ اور نارملی کیا استاد ایمان اچھے حالات میں بندے کو قدر کم ہی نصیب ہوتا ہے، جب تک اس کے وہ مشکلات کا دور نہیں آتا، یا بہت ساری، کیا ہمیشہ اسٹرگل سے ہی ایمان نصیب ہوتا ہے، یا مومن ہر حال میں؟ دیکھیے، آپ نے ایمان کے مزے کی بات کی ہے، فلیور کی بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، فلیور لے لیا اس کو ٹیسٹ کر لیا۔ پہلی چیز ہے من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اب یہ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا، تقدیر پر راضی ہونا مراد ہے کہ جو اللہ کی تقدیر ہے اس پر انسان راضی ہو جائے۔ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو محمد رسول اللہ کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے ایک کام کر لیں،
آپ کا دل چاہتا ہے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک کام بھی کرنا ہے نا تو ٹھیک ہے، آپ ٹرینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ٹرینڈ اینڈ سننا سٹیز، اس لیے پروفٹ کی سننا پر عمل کریں. تو اگر آپ سنت کے مطابق عمل کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کی قبولیت کا راستہ ہی ہے کہ وہ اللہ کی پلائر کے لیے ہو اور نبی کریم کی سنت کے مطابق ہو. تو آپ جس وقت سننا کی بجائے اپنی چوائس سے کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا وہ فلیور ختم ہو گیا، اس کا وہ مزہ گم ہو گیا. تو ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، آپ نے کہا کہ صرف مشکل موقع پر نہیں، آپ عین اس موقع پر کہتے ہو نہیں. رسول اللہ نے تو کہا تھا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو. تو میں رب سے دعا کیوں نہ کر لوں؟ آپ دعا کرتے ہو اور وہ کام ایسے پورا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے. یہ تعلق کی اسمائل ہے. ریلیشن شپ میں انسان کو ایسے ہی سکون ملتا ہے. کوئی ہے جو میری سنتا ہے، کوئی ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے، کوئی ہے جو مجھے عطا کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کس موقع پر فیل کیا تھا ایمان کا مزہ؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے ہر کھانے پینے کے موقع پر. جب میں بیمار ہو جاؤں وہ مجھے شفا دیتا ہے. آپ 3 بار بسم اللہ پڑھ کے 7 بار دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ وقدرتہ من کل شر ما اجد و احاذر. ایسی جگہ پہ جہاں درد ہو رہا ہے اور آپ فیل کرتے ہو درد ختم ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، تو آپ کا درد جب ختم ہوتا ہے تو آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ سے مانگو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے وہ چیز پوری کر دیتے. یقین اور ایمان اگر کہیں ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ان تجربات کے بعد، اور اگر نہیں ہے تو انسان پھر ڈی ٹریک ہوتا رہتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کوئی کام کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، حالات کیوں بدلتے ہیں اور مجھے خاص قسم کے حالات سے کیوں گزارا جاتا ہے. ابھی